سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ نمبر 1، سابقین مہاجرین، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین۔ ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد اہل بدر ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بیت رضوان مراد ہیں۔ نمبر 2، سابقین انصار، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار۔ ان سے مراد وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ جو بیت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، جن کی تعداد 6 تھی۔ یوں ہی بیت عقبہ ثانیہ میں شریک 12 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور بیت عقبہ ثالثہ میں شریک 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ پھر سابقین کے گروہ میں بھی جو ایمان قبول کرنے میں سب سے سابق ہیں وہ یہ حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں، کہ جو لوگ صحابہ کرام جو پہلے ایمان قبول کر گئے ان کے جو پیرو ہوئے، اس قول کے مطابق تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس آیت میں داخل، اور ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان، طاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے پر چلے۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا کہ اسے ان کے نیک عمل قبول ہیں، اور یہ اللہ عز و جل سے راضی ہیں کہ اس کے ثواب و عطا سے خوش ہے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ عادل اور جنتی صحابہ سے مراد تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں، ان میں کوئی گناہ گار اور فاسق نہیں، لہٰذا جو بدبخت کسی تاریخی واقعے یا روایت کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کو فاسق ثابت کرے، وہ مردود ہے کہ اس آیت کے خلاف ہے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ درج ذیل حدیث پاک کو دل کی نظر سے پڑھ کر عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں
اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی، اور جس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس کی پکڑ فرما لے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن نیکی میں پہل کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ پہل کرنے والا نیکی کے اس کام کو قوت و طاقت دیتا ہے، اور نیکی کی طرف جلد رغبت میں فطرت کے نیک اور اچھا ہونے کی علامت بھی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے حضرات کو تابعین کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ بھی غالباً اسی آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے۔ ان کے زمانے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب وہ بکثرت جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ کثیر تعداد میں جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی شخص ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحبت پائی ہو؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ بڑی تعداد میں جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحبت سے مشرف ہونے والوں کی صحبت کا شرف حاصل کیا؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے تو انہیں بھی فتح دی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔